الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے بلے چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے بلے چیدہ، کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے
بولے چیزاں۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور کوئی یوں کہتا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بلائی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ ہم صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، دعا میں بھی نا، ہم نے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہم نے صرف دنیا ہی مانگی، یا اللہ پاک ہمیں یہ عطا فرما دے، ہمیں یہ عطا فرما دے۔ ہم نے عبادت کی غرض سے نہیں کبھی بھی دعا مانگی۔ ہم اسلامی کام جو بھی کرتے ہیں ہم دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ ہمارا یہ دنیا میں ایک نام بنے کہ یہ بہت ہی ایک اسلامی مائنڈڈ کا پرسن ہے، یہ بہت ہی اللہ والا ہے، یہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے کچھ دینا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو وہ دنیا کے لیے نہ دیں، اس کی بھلائی آخرت میں اس کی تلاش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک اس دنیا میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما۔ اب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی صرف دنیا کے لیے ہی ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ پاک میری یہ مشکل حل فرما دے، میں تیرے بیت اللہ کا طواف کرنے آیا ہوں، میری یہ مشکل آسان فرما دے۔ کوئی بھی کام کریں تو دیکھیں کہ اس میں آخرت کا کوئی حصہ ہے۔ کوئی بھی آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہے اس میں پہلے یہ سوچیں کہ اس کا مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا۔ آخرت کو دیکھ کر جب آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کریں گے نا تو اس میں اس دنیا میں بھی آپ کو بھلائی ملے گی اور آخرت میں بھی اس کی جزا ضرور ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ مانگوں تو کیا مجھے مانگنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگو۔ اب یہاں پر عافیت کی میں آگے ٹرانسلیشن کروں گا کہ عافیت ورڈ کیا چیز ہے۔ کچھ دن بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور پھر پوچھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنا چاہوں تو کیا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ عافیت کیا ہے؟ ظاہری پریشانیاں اور باطنی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں۔ عافیت کا مطلب یہ ہے ایک ڈکشنری کے مطابق کہ ظاہری پریشانیاں جو آپ کے ظاہراً نظر آ رہی ہیں اور جو باطنی پریشانیاں ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہی وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں۔ اور دوسرا عافیت کا مطلب ہے دل کا سکون، دل کا قرار، انسان کے مزاج کا حوصلہ، ٹھنڈک، بردباری، یعنی انسان کے اوپر جو بھی سچویشن آ جائے وہ اتنا اس کا حوصلہ ہو کہ اسے برداشت کر سکے اور اس سچویشن میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے۔ جب عافیت کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو سکون عطا فرما دیتا ہے، وہ ہمیشہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتا ہے۔ تھوڑے پیسوں میں بھی اسے سکون حاصل ہوتا ہے، بغیر شہرت کے بھی سکون اسے حاصل ہوتا ہے، کوئی بات مان لے تب بھی سکون حاصل ہوتا ہے، کوئی دھتکار دے، کوئی بات نہ مانے تب بھی اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ عافیت ہے۔ لوگوں کی گڈ بک میں ہو تب بھی اسے سکون حاصل ہوتا ہے، اور اگر سارے لوگ مخالفت میں آ جائیں تب بھی اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگے کہ یا اللہ پاک مجھے عافیت عطا فرما۔
اب ہمارا سب سے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو روحانی تربیت ہے نا وہ نہیں ہوتی. ہمارے اوپر چھوٹی سی مشکل آ جائے ہم واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویسے منصوبہ بندی ہم بہت کرتے ہیں، پلاننگ بہت کرتے ہیں، لیکن اپنے حق کے لیے دنیا کو بھی قائل کر لیتے ہیں، منوا لیتے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں. لیکن اگر چھوٹی سی بھی مصیبت آ گئی آپ کے اوپر، آپ نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کی ناشکری ادا کرنی شروع کر دینی ہے کہ کیا میں ہی اس دنیا میں ہوں جس پر یہ مصیبت آنی ہے، جس پر یہ بھی مصیبت آنی ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دل کا سکون مانگا کریں کہ اللہ پاک مجھے ہر حال میں دل کا سکون عطا فرما. بعض لوگ یہ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ کیسے جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں مخلص ہو کر. کوئی بھی دنیا کی جو بھی ضرورت ہے اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے نہ مانگیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، آپ جو بھی دل میں ہے مانگیں، لیکن دنیا کو ہمیشہ آپ پریفر نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. پھر وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہنے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری دعا ہے کہ تیری آرزو ہی بدل جائے. ہماری یہ دعا ہوتی ہے کہ میری یہ آرزو پوری ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس مقام پر پہنچیں گے نا تو پھر آپ کی آرزو بھی تبدیل ہو جائے گی، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے. بعض لوگ نا اس دنیا میں بہت تیز ہوتے ہیں دنیا داری کے معاملے میں. ان سے کوئی بھی بات کروا لو، کسی بھی ٹاپک پر بات کروا لو، وہ ہر بات پر ڈسکشن کر لیں گے، ہر بات پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں گے، کسی کو مشورہ دینا ہو سب کچھ دے لیں گے. لیکن جب اذان ہوتی ہے تو ان کے لیے وہ بہت بھاری ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں بھی چل کے آ سکیں. یہ نہ سمجھے کہ میں مسجد میں نہیں گیا، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق نہیں عطا فرمائی. اب ہم دیکھیں نا اس پاکستان میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ مریض ہمیں ڈپریشن کے ملیں گے. کوئی بھی آپ کو مریض، دوسرا مریض ڈپریشن کا ہے، کوئی بی پی کا مریض ہے. اسی طرح انسان اپنے اوپر پریشانیاں سوار کر کے ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. یہ کس وجہ سے ہے؟ ہماری روحانی تربیت نہیں ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں ہے. اگر ہمارا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، ہماری روحانی تربیت اچھی ہو، تو ہمیں پھر یہ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہوگا کہ کوئی بھی چیز اگر وہ ہوگی تو وہ ہو کے ہی رہنی ہے. اگر کوئی چیز ہو گئی ہے تو اس پر پچھتانا بھی نہیں چاہیے، اور جو چیز آنے والی ہے اس کے لیے بھی سوچنا نہیں چاہیے. تھوڑی بہت انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اپنے اچھی اور برے میں فرق کر سکتا ہے. ایک مرتبہ جہاں سے دھوکہ کھائے وہاں سے آئندہ نہیں دھوکہ اسے کھانا چاہیے. یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت انسان میں رکھی ہے. لیکن اگر کوئی کام ہو جائے اس پر بعد میں پریشان ہونا اور واویلا کرنا کہ یا اللہ پاک کیا مجھ پر ہی یہ مصیبت آنی تھی، یہ غلط چیز ہے. حالانکہ مسلمان کا یہ شیوہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اس کا اتنا ایمان ہوتا ہے کہ اسے کوئی بھی مشکل آ جائے تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے. اس طرح ہم دعاؤں میں بھی نا اپنے آپ کو محدود رکھ کے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی جب بھی آپ نے مانگنا ہے اس کی رحمت کے مطابق مانگیں. اگر آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ یا اللہ پاک مجھے ایک گاڑی دے دے چھوٹی سی، اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے نا، ایک بڑی گاڑی مانگیں کہ یا اللہ پاک مجھے بڑی گاڑی دے. اس کی رحمت میں کون سی کوئی دیر ہے، لیکن اندھیر نہیں ہے. وہ جب بھی دے گا وہ وسیلے بنانے والی وہ ذات ہے. آپ کا جو کام ہے وہ کامل یقین سے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے. ابھی یہاں پر ایک شعر ہے کہ رب دا طالب کوئی نہ ملیا، جو ملیا طالب زردہ. اب اللہ تعالیٰ کا طالب نہیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہم ہمیشہ اپنے زر کے لیے یعنی مال کے لیے ہی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. علامہ اقبال کا بھی شعر ہے نا کہ کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، ضرورت سجدہ کرواتی ہے عبادت کون کرتا ہے. یہاں پر یہ بھی دیکھیں، یہ ایک صوفیاء کا کلام ہے. یہ بھی انہوں نے بہت ڈیپلی جا کر یہ چیز لکھی ہے کہ ضرورت سجدہ کرواتی ہے عبادت کون کرتا ہے. ہم تب ہی سجدوں میں گرتے ہیں جب ہم بالکل ٹوٹ جاتے ہیں، جب ہماری دنیا کی جو مشکلات ہیں نا وہ ہمیں آ کے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں نا، تب ہم سجدے میں جا کے گرتے ہیں، تب ہم گر گراتے ہیں. حالانکہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب
हम खुशगवार हैं तब भी अल्लाह का शुक्र करें, जब हम पर अल्लाह ताला ने अगर कोई परेशानी भेजी है तो तब भी शुक्र करें। एक बुज़ुर्ग का वाक़या मैं सुनाता हूँ कि वो हर मर्तबा ना आफ़ियत की दुआ मांगते थे, या अल्लाह पाक मुझे आफ़ियत अता फरमा। लोगों ने कहा कि बाबा जी आप कोई और भी दुआ मांग लिया करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैं मांगता था, हर किस्म की दुआ मांगता था, लेकिन मेरे साथ एक वाक़या हुआ, उसके बाद मैंने सिर्फ़ आफ़ियत की दुआ मांगना शुरू कर दी। पूछा कि कौन सा वाक़या ऐसा हुआ कि आप आफ़ियत की दुआ ही मांगना शुरू हो गए हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मैं एक जगह मज़दूरी करता था, तो मज़दूरी करके ना गर्मियों के दिन थे, काफ़ी उकता गया। तो जो मालिक था ना, जो जिसकी मैं मज़दूरी करता था, वो काफ़ी तुर्श मिजाज था, काफ़ी सख्त मिजाज था। तो मैंने ना एक साइड पे, जब मुझे थोड़ा सा आराम के लिए उसने वक़्त दिया, तो मैं एक साइड पे बैठा और मेरे दिल में ख़्याल आया कि या अल्लाह पाक, ये 2 रोटियाँ ही तेरी रहमत में कम हैं, इतनी मुझे मेहनत करके अगर मुझे 2 रोटियाँ मिलनी हैं तो अपनी रहमत के सदक़े वैसे ही दे दे। तो वो उस शख्स ने जब दुआ मांगी, उसके बाद वो घर जाने के लिए गया ना, जब छुट्टी मिली उसे, रास्ते में 2 आदमी लड़ रहे थे। जब लड़ाई को छुड़वाने लगा ना, तो एक आदमी से ना डंडा उसके सर पे लग गया, उस बुज़ुर्ग के सर पे, जो अब बुज़ुर्ग हो गया लेकिन पहले वो मज़दूरी करता था। बुज़ुर्ग के सर पे जब लगा तो चोट आ गई उसे भी, ऊपर से पुलिस आई, पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया कि शायद तीनों लड़ रहे हैं। अब तीनों को जब पकड़ के जेल में ले गए, तो वो जो बाबा जी ने दुआ की थी कि या अल्लाह पाक 2 ही रोटियां तेरी रहमत में भारी हैं, मुझे मेहनत के बगैर दे दें, अब जेल में 2 रोटियां मुकर्ररा वक्त पर मिलना शुरू हो गई। अब जब मिलना शुरू हो गई तो वो उससे भी उकता गया। इंसान का मिजाज है ना, ये हमेशा तब्दीली चाहता है। आज इसका मिजाज और है, कल इसने कहना है मुझे इससे भी अच्छा हो। अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करना, मांगना है कि इससे भी अच्छा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अगर बनी नो इंसान के पास 2 बस्तियाँ पूरे गांव 2 सोने के हो जाएंगे ना, इनके पास अगर इतनी दौलत होगी, फिर भी ये करेगा कि मुझे तीसरी बस्ती भी मिल जाए। अब वो बाबा जी जेल में उकता गए और फिर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह पाक, मेरी वो दुआ तो कबूल हो गई है कि 2 रोटियां मुझे बग़ैर मेहनत के मिलना शुरू हो गई हैं, लेकिन इसमें सुकून नहीं है। या अल्लाह पाक मुझे आफ़ियत अता फरमा। कहते हैं फिर उसके बाद मैंने कभी भी अल्लाह ताला से और कोई दुआ नहीं मांगी, सिर्फ़ यही मांगा कि या अल्लाह पाक मुझे हमेशा आफ़ियत अता फरमा। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे अगर बच्चों की शादियां हो जाएं तो फिर हमें सुकून मिलेगा, तब हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा। आप शादी करके देखें, पता लग जाएगा कि आपको कितना सुकून होता है। हमेशा अल्लाह ताला पर छोड़ें, कोई भी मामला है अल्लाह ताला पर छोड़ें। अल्लाह ताला ने अगर औलाद दी है तो उनका वसीला भी अल्लाह ताला ने बनाया है। कोशिश ज़रूर इंसान के बस में है, लेकिन उस कोशिश को करते हुए जहन पे सवार कर लेना, ये इंसान का दिमागी लेवल भी इंसान को डाउन कर देता है, वैसे भी उसे डिप्रेशन का शिकार कर देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से पूछा कि रब से क्या मांग रहे हो? उस शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला से सब्र की दुआ मांग रहा हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब्र तो मुसीबत पर होता है। इस शख्स ने कहा फिर क्या मांगूँ? फरमाया अल्लाह ताला से आफ़ियत मांग, यानी अल्लाह ताला से हर हाल में सुकून मांग, दिल का सुकून मांग। इसी तरह मिशकात शरीफ में है कि एक सहाबी ना बीमार हो गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तीमारदारी के लिए गए, तो उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो बहुत ही कमज़ोर हो गए, जैसे चिड़िया का एक तशबीह देना कह लेना, हदीस शरीफ में अल्फाज हैं जैसे चिड़िया का एक बच्चा नहीं होता, इस तरह की उनकी सेहत हो गई, तशबीह दी उन्होंने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जब गए, पूछा कि क्या ऐसा मामला हुआ है कि तुम्हारी सेहत इतनी कमज़ोर हो गई है? उन्होंने फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि या अल्लाह पाक, जो आखिरत का अज़ाब है ना, वो मुझे इस दुनिया में ही दे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत का अज़ाब अगर दुनिया में भी मिल जाए ना, तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, इतना वो सख्त अज़ाब है।
تو پوچھا اس صحابی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر کیا مانگا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پھر انہیں بتائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ پاک مجھے اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی مجھے بھلائی عطا فرما۔ اس طرح ہم کئی ایسی دعائیں مانگتے ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ ہم کئی ایسی آرزوئیں، کئی ایسی تمنائیں کر لیتے ہیں جو پوری نہیں ہوتی۔ اب اتنا اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں کہ اگر وہ پوری ہو جاتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ کئی لوگ اتنا ڈپریشن کا اس وجہ سے بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر تو وہ جائز دعا ہے تو اللہ تعالیٰ کے گھر سے امید ہمیشہ رکھیں، کسی بھی وقت قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے، مانگے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اذان سے لے کر اقامت تک کا وقت ہے نا، اس کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی دعا رد نہیں فرماتے، لیکن جائز دعا ہو، کوئی ناجائز دعا نہ ہو۔ اور جو جمعے کے خطبات ہوتے ہیں نا، 2 خطبے، ان کے درمیان جو ہوتا ٹائم اس میں بھی دعا مانگے، ہاتھ نہیں اٹھانے۔ جمعے کے جب خطبے ہونے ہیں نا، اس کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے نا جس میں امام خطبہ پہلا دے کر بیٹھتا ہے، اس میں دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانے، دل میں دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ قبولیت فرماتا ہے۔ اور اگر آپ کی دعا کوئی رہ گئی ہے، کوئی تمنا رہ گئی ہے، تو یہ یقین رکھیں کہ اس کے صدقے، اس کے بدلے مجھے آخرت میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا۔ اگر یہاں پر دعا آپ کی کوئی جائز رہ گئی ہے تو آخرت میں اس کا صلہ ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بندہ عاجزی سے کوئی دعا مانگے اور وہ رد کر دے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہر حالت میں سکون قلبی عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔